اگر کوئی معاملہ بن جائے تو اس سے اچھی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ پہلا دروازہ انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے کمرے میں انٹری کی، اور چوتھے کمرے میں حسن و جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا بات؟ یہ حضرت وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت بچہ بھی ہے، خوبصورت ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک طرف پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ نوجوانوں سنو سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا، میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے کہ اکیلے تین کمرے کراس کر کے چوتھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے، تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا۔ نوجوانوں اب سنو، آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، اب سنو، شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں، اب سنو۔ اس آدمی نے سوچا، اے اللہ، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کر نہیں سکتا، اے اللہ شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری، اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ، میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے، اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا، اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کی اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنودگی طاری ہو گئی، جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا، اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے، شرابی آدمی تو اپنی ماں، اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا، ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا، اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب